بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یہ تو خیر کئی سالوں سے ہیں، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے خاص کر، اور جو افغانستان کے وہ لوگ جو افغانستان کے اندر ہے یا باہر ہے، میڈیا اور سوشل میڈیا پہ پاکستان کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ابھی اگر اصل صورتحال دیکھیں تو گزشتہ آج بھی یہی ہے جو آج سے 50 سال پہلے تھی، کہ 50 سال سے لے کر پاکستان نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو افغانستان میں جو صورتحال رہی اس میں عالمی طاقتوں کے ساتھ جو ہے وقتاً فوقتاً پاکستان کا بھی ایک کردار رہا ہے۔ دیکھیں، افغانستان پر جب رشین اٹیک ہوتا ہے، USSR کا حملہ ہوتا ہے، تو اس وقت پاکستان کے ساتھ یہ آپشن تھا کہ دروازے بند کر دے، لیکن پاکستان نے دروازے کھول دیے اور لاکھوں کی تعداد، مطلب کہ 5 ملین کے قریب افغانوں کو جو ہے وہ پاکستان لے آئے۔ اور نام تو ان کا مہاجر تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے ساتھ مہاجروں والا ٹریٹمنٹ یا سلوک نہیں کیا گیا۔ وہ جہاں چاہتے چلے جاتے، ان کو کیمپوں میں نظر بند نہیں کیا جس طرح دیگر ممالک میں کیا گیا تھا۔ ان کو تعلیم حاصل کرنے کی مکمل آزادی تھی، پاکستان کے صحت کے اداروں میں جانے کی مکمل آزادی تھی، تجارت وہ کرتے تھے، مزدوری وہ کرتے تھے، مطلب جیسے پاکستانیوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا، بالکل اسی طرح افغانوں کو بھی ٹریٹ کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف حکومتیں آئیں، اور پھر جو اب طالبان کی حکومت آئی، امریکی آئے، یا پوری دنیا جو ان کے 50 ممالک جو احساب کے اندر جو آئے اور بینر تلے آئے، افغانستان میں 10 سال جو ہے یا 20 سال وہاں پہ انگیج رہے، اس میں بھی پاکستان کا ایک کردار رہا ہے، لیکن 50 اور ممالکوں کا بھی رہا ہے۔ پاکستان کی ایک مجبوری تھی کہ جب UN کے تحت جو ہے نا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کے مطابق پاکستان نے بھی ظاہری باتیں کوآپریٹ کرنا تھا۔ لیکن ابھی آج کل افغان ہمارے بھائی جو ہے وہ ان 50 ملکوں میں جس کے توپیں ادھر تھی، جس کے ٹینکیں ادھر تھی، جن کے فوجی ادھر تھے، ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، لیکن جس ملک نے اپنا پورا جو ہے وہ قربان کر دیا، پورا وہ جو لینڈسکیپ، مطلب ہے کہ فلورا اینڈ فانا، ہاسپٹل، اسکولز، سوسائٹی وغیرہ، اس کے بارے میں عجیب و غریب پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسپیشلی بارڈر کے حوالے سے ان کا سب سے بڑا پروپیگنڈا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہر افغان جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ ڈیورنٹ لائن جو ہے یہ بارڈر نہیں ہے، اور وہ ایک کلیم کرتے ہیں کہ اٹک تک، کبھی کہتے ہیں جیلم تک، کبھی کہتے ہیں کشمیر تک جو ہے علاقہ ان کا ہے۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ یہ کیونکہ ایک لیگل ایشو نہیں ہے، یہ ایک میرے نظر میں ایک سیاسی ایشو ہے، پولیٹیکل ایشو ہے، جو افغان وقتاً فوقتاً جو ہے جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ گزشتہ 75 سالوں میں جب سے پاکستان بنا ہے، تو کسی ایک افغان حکومت نے اس مسئلے کو UN کے فورم میں یا کسی دیگر فورم پہ اس کو نہیں اٹھایا۔ اگر ان کا کلیم ہے تو ان کو اٹھانا چاہیے تھا۔ پاکستان کا کشمیر پہ کلیم ہے تو اس وقت UN میں اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے ساتھ پانی کا مسئلہ ہے تو وہ UN میں اور ہیگ میں، مطلب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، وہ اس طرح ہر ایک ملک کا جو مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے جو فورمز ہے وہ وہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں۔ نہ افغان حکومت نے اسی حوالے سے ان کی کوئی پالیسی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی بندہ اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہے تو ٹک کر کے اسی مسئلے کو لے آتے ہیں۔ اسی طرح افغانستان کی جو صورتحال ہے، اس کے لیے پورے طور پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ میرے خیال میں کسی نے ڈیفینیٹلی ہر ایک ملک کا اپنا کردار رہا، ایران کا بھی، پاکستان کا بھی، اس حوالے سے بھی، تو میں سمجھتا ہوں صرف پاکستان نہیں، لیکن افغانوں کا صرف پاکستان اتنا طاقتور ملک نہیں ہے کہ امریکہ اور پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لے اور افغانستان میں جو ہے ان کا مقابلہ کر کے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صورتحال جو ہے وہاں پہ USSR، پھر امریکہ، پھر 50 دیگر ممالک، ہر ایک ملک میں جو ہے، اور اس میں افغانوں کا اپنا بھی کردار ڈیفینیٹلی رہا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور بات جو ہے یہ افغان کے حوالے سے کہ جی ہم سب لرو بر ایک افغان کا جو نعرہ ہوتا ہے، دیکھیں اب ٹھیک ہے، افغان تو ہے، وہاں بھی افغان ہے، پاکستان میں بھی ہے، اور افغانستان میں ہے۔ پاکستان میں جو ہے وہ پاکستانی شہری ہے، افغانستان میں جو ہے وہ افغانستان کے شہری ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ملک میں جو ہے صرف ایک ہی اس کے ابھی عرب ہے، عرب 9-10 ممالک میں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے عرب جو ہے نا
لرو برو لیفٹ رائٹ سینٹر عرب ایک ہے تو ہے ایک ہے، لیکن ممالک مختلف ہے۔ یو اے ای میں بھی ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، قطر میں بھی ہے، شام میں بھی ہے، لیبیا میں بھی ہے، مطلب ہے کہ 8-10 ممالک جو ہے نا جس کو جی سی سی کہتے ہیں، سب میں عربی رہتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کو لے لیں تو پنجاب ہے، پنجابی جو ہے ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے۔ اسی طرح اگر ہم خود افغانستان میں لے گئے تو وہاں پہ صرف پشتون تقسیم نہیں ہے، وہاں پہ ازبک جو ہے ازبکستان میں بھی ہے اور افغانستان میں بھی ہے، ترکمن وہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے۔ اسی طرح تاجک جو ہے افغانستان میں بھی تقریباً 10-15% ان کی پاپولیشن ہے، تو ان کی طرف سے میرے خیال میں ہارڈلی ہم نے دیکھا ہوگا کہ ان کی طرف سے آواز۔ اسی طرح ہزارہ ہے، اسی طرح شیعز ہے۔ تو یہ ایک عجیب سا آرگومنٹ ہے کہ جی ہم سارے جو ہے نا سارے افغان ہیں تو بس اسی وجہ سے جو ہے نا افغان۔ پھر تو اگر آپ ایک گریٹر افغانستان بنانا چاہتے ہیں، گریٹر پشتونستان، پھر اس پہ بات اور ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جہاں پاکستان کا جو پشتون بیلٹ ہے یہ جو ہے افغانستان کو، تو یہ پولیٹیکل اپنے مقاصد کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کا خلاف جو ہے پاکستان میں ایک زہر جو ہے وہ اسپیٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک اور کچھ سادہ لوگ جو ہے ان کے اس پروپیگنڈے میں اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ بارڈر کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اب جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے تو افغانستان کی سرزمین ماشاءاللہ کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوئی، نہ امریکہ کے خلاف، نہ روس کے خلاف، نہ چین کے خلاف، نہ ایران کے خلاف، نہ برطانیہ کے خلاف، کسی کے خلاف اگر استعمال ہوئی ہے تو صرف پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، اور وہ ہے تحریک طالبان پاکستان جو ٹی ٹی پی کے عسکریت پسند ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے بھی عجیب و غریب کہ جی ان کا جو ڈائسپورا ہے وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ اگر اسلام افغانستان میں مطلب ہے کہ یہ نفرت انگیز ہے کہ افغانستان میں اسلامی حکومت ہے تو پاکستان میں بھی ٹی ٹی پی طرز کا جو ہے ان کی ایک اسلامی حکومت ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان افغانوں کو اب بھی پتہ ہے کہ اس پورے اس میں خطے میں ایک ملک ہے جہاں پہ وہ بغیر ویزے کے آتے جاتے، ٹھیک ہے بارڈر پہ تو میں ہو جاتی ہے، وہ ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن کبھی افغانوں نے سوچا ہے کہ وہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ وہ ایران بغیر ویزے کے، بغیر ڈاکومنٹس کے وہ بارڈر کراس کرے؟ انہوں نے سوچا ہے کہ وہ تاجکستان یا ترکمنستان یا ازبکستان بغیر ویزے کے وہ بارڈر کراس کرے؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو صرف پاکستان کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے افغان بھائیوں کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس وقت سب سے زیادہ ٹریفک ان کی جو ہے، اگر صحت کے مسائل ہے تو پاکستان، اگر گندم کی کمی ہو جاتی ہے تو پاکستان، چینی کی کمی ہو جاتی ہے تو پاکستان۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان تو تباہ ہو گیا کچھ ان کی غلطیوں سے، کچھ دوسروں کی غلطیوں سے، ابھی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان، اگر پاکستان لٹ سے خراب ہو جاتے تو اس میں افغانوں کا کیا فائدہ ہو سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں جو آف اینڈ آن میں دیکھتا ہوں کہ ان کی پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں، اسپیشلی وہ پاکستانی جو ملک سے باہر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا افغان جو ہے نا، یہ افغانوں کا کچھ وہ نہیں ہے، وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ جی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کہ ہم تو تباہ ہو گئے ابھی پاکستان کو بھی ساتھ، تو اس میں کیا ہو جائے گا ان کے لیے؟ یہاں پہ جو اس وقت 4-5 ملین افغان ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بھی مطلب ہے کہ وہ دوبارہ مہاجر بن جائے پاکستان۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کو بھی سوچنا ہوگا، افغانوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ اس قسم کی پالیسی سے جو ہے، اس قسم کے پروپیگنڈے سے وہ کچھ ہی نہیں کر سکتے، صرف نفرت کو بڑھایا جا سکتے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے یا یہ جو ٹی ٹی پی وغیرہ یہ چیزیں ہیں، اس سے پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ جو افغان ہے، جو ملینز ہے، 3 ملینز افغان ہیں، ان کے لیے جو ہے نا لوگوں میں نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ اور ابھی یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ وہ اپنے ملک میں چلے، تو ہر ایک افغان کہتے ہیں کہ افغانستان میں اس وقت امن ہے۔ اگر امن ہے تو 50 سال سے وہ ادھر رہ رہے ہیں بغیر ڈاکومنٹس کے۔ یہ پاکستان کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ صرف وہ افغان چلے جائیں گے جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ایک لیگل پروسیس ہے، لیگل وے سے ان کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ملک جا کے وہاں پہ وہ کاروبار بھی کریں، اپنے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، اور پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ جس طرح دیگر ممالک کے بارڈر سے افغانستان کے ساتھ بالکل ایز اے انٹرنیشنل بارڈر اس کو ٹریٹ کرنا ہوگا۔